بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور نبوت اور وحی کے حیرت انگیز واقعات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اقدس 40 برس کے قریب پہنچ گئی تو مقدمات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا، تاکہ آپ ذہنی طور پر پہلے سے اس بار گراں کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تمہید نبوت کا آغاز رؤیا صادقہ یعنی سچے خوابوں سے ہوا۔ اس دور میں آپ کو جو بھی خواب نظر آتا، عالم بیداری میں اس کی تعبیر کا مشاہدہ ہو جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ میں آپ کے ہر خواب کی تعبیر صبح درخشاں کے طور پر نمودار ہو جاتی۔ علاوہ ازیں جب آپ گھاٹیوں اور صحرا میں تنہا محو خرام ہوتے تو ہر شجر و حجر آپ کو سلام کا نذرانہ پیش کرتا۔ السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس زمانہ میں آپ کی طبیعت پر مخلوق سے انقطاع اور خالق کی طرف ہمتاً متوجہ ہونے کا غلبہ تھا۔ اس لیے آپ شہروں اور آبادیوں سے دور کوہ و صحرا کی خلوتوں میں حسن ازل کی تلاش میں سرگرداں پھرتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ نے غار حرا کو اپنی تنہائیوں کا رازدار بنا لیا۔ کھانے پینے کی ضروری اشیاء ساتھ لے لیتے اور کئی دن اس مقدس غار میں گزار دیتے، کبھی کبھی تو پورا مہینہ وہیں بسر کرتے اور انتظار و مراقبہ کی لذتوں سے سرشار ہوتے۔ بالآخر ایک دن عرصہ انتظار ختم ہوا اور 21 رمضان المبارک کو بروز سوموار اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر قاصد حضرت جبرائیل امین رب العالمین کے ازلی و ابدی پیغام کی پہلی قسط لے کر نازل ہوئے اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل امین نے آپ کو اپنے سینے سے چمٹا کر اچھی طرح بینچا، پھر کہا اقرأ۔ آپ نے فرمایا، انا بقاری، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ کو دوبارہ اپنے سینے سے لگایا اور کہا اقرأ۔ آپ نے پھر فرمایا، ما انا بقاری۔ پھر جب تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے آپ کو سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو آپ کی زبان پر یہی مقدس کلمات رواں ہو گئے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ یہ وہ وحی تھی جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے، جس نے علم سکھایا قلم کے واسطہ سے، اس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گردہ تھا کہ آپ اس باجبروت کلام کو برداشت کر گئے جو اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو اس کے پرخچے اڑ جاتے،
تاہم اتنا اثر ضرور ہوا کہ آپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسی عالم میں گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑاؤ، مجھے کچھ اڑاؤ۔ چنانچہ آپ کو گرم کپڑے اڑا دیے گئے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ طاہرہ کو پورا واقعہ سنایا اور فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، میری تو جان پر بن گئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ راست باز، مہمان نواز، رشتہ داروں کے حقوق کا پاس کرنے والے، محتاجوں کا بوجھ اٹھانے والے، فقیروں پر نوازشیں کرنے والے اور حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ آپ کو تسلی و تشفی دینے کے بعد انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں ورقہ بن نوفل سے بات کر لی جائے، کیونکہ وہ دین عیسوی کے بہت بڑے فاضل تھے اور ایسے معاملات کو بہتر طور پر سمجھ سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ طاہرہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں اور ان سے کہا، بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے سے سنیے ان کے ساتھ کیا پیش آیا۔ ورقہ نے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا ابن اخی ماذا ترا، بھتیجے آپ نے کیا دیکھا؟ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ پیش آیا تھا تفصیل سے بیان فرمایا۔ ورقہ نے پوری رویداد سن کر کہا، ھذا الناموس الذی کان ینزل علی موسیٰ، یہ وہی محرم اسرار قاصد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم یہ پیام سنانے کے جرم میں آپ کو ارض مکہ سے نکال دے گی۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، اوا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، نعم، جو پیغمبر بھی اس طرح کا پیغام لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ حضرت ورقہ کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی اور آپ تھوڑے ہی عرصہ بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو چیز نازل ہوئی، اسلام میں طہارت و عبادت کو کس قدر اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا گیا۔ چنانچہ جبرائیل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ تمام جن و انس کی طرف رسول ہیں، اس لیے انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دیجئے۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو وہاں سے شفاف یعنی صاف ستھرا پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ جبرائیل امین نے آپ کے روبرو اس چشمے سے وضو کیا، پھر آپ سے کہا کہ آپ بھی وضو کیجئے، چنانچہ آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر جبرائیل امین قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپ سے بھی کہا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ چنانچہ دونوں نے مل کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد جبرائیل امین واپس چلے گئے۔